السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات شاور شار ورثہ جماعت خاصہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر 3 سورہ عادیات۔ آج ہم سورہ عادیات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے سورہ عادیات کی لغات کو دیکھیے۔ سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادیات یہ عادیہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے تو تیز دوڑنے والی، اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے بمعنی دوڑنا، اور یہاں عادیات سے جمہور کے نزدیک تیز دوڑنے والے گھوڑے مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد اونٹ ہیں۔ ذبحاً یہ باب فتحہ سے بمعنی ہانپنا اور دوڑے کی حالت میں گھوڑے کا سینے سے آواز نکالنا۔ موریات، اس کا واحد موریات یہ جمع ہے اور اس کا واحد موریہ ہے، اور باب افعال سے بمعنی آگ روشن کرنا۔ اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو پتریلی زمین پر چلتے ہیں اور ان کے سموں کے رگڑنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مطلب جب وہ پتریلی زمین پر چلتے ہیں تو اس کے پاؤں کے جو سم ہوتے ہیں وہ نیچے چپل سے ہوتے ہیں، وہ جب پتریلی زمین پر پڑتے ہیں تو اس کی چنگاریاں آگ کی چنگاریاں جیسی نکلتی ہیں۔ قدحاً بمعنی آگ نکلنا، اور یہ باب فتحہ سے یہاں مراد جو ہے گھوڑوں کا اپنے نالدار، مطلب وہ نیچے چپل جیسے کیا ہوتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے چپل سے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ٹاپوں کو پتریلی زمین پر مارنا۔ مغیرات یہ جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے مغیرہ آتا ہے باب افعال سے بمعنی چھاپا مارنا۔ یہاں مراد مجاہدین کی وہ فوجیں ہیں جو صبح کو دشمن پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اثرنا یہ جمع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اثارۃ سے بمعنی اٹھانا، نقعا بمعنی غبار، وسطنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی کا، باب ضربہ سے آتا ہے بمعنی درمیان میں بیٹھنا یا درمیانہ ہونا، متوسط ہونا۔ قنود یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی ناشکرہ مرد یا ناشکری عورت۔ خیر بمعنی مال، اور بعثرہ بمعنی اٹھایا گیا۔ القبور یہ قبر کی جمع ہے اور باب نصرہ اور ضربہ سے بمعنی دفن کرنا۔ حصلہ بمعنی حاصل کیا گیا اور ظاہر کیا گیا۔ اب ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور فوج کے درمیان میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود بڑا ناشکرہ ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک یہ انسان اس بات پر خبر رکھتا ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت مضبوط ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتے جب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کیا جائے گا ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن پورے طور پر خبردار ہوگا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ سورہ عادیات، اس کا ماقبل صورت سے
کیا ربط ہے اور کیا مناسبت ہے؟ تو ماقبل سورہ زلزال میں نیکی اور بدی کا انجام جو ہے وہ ایسی خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر ایک عقل رکھنے والا آدمی اس کو سنے تو سننے کے بعد قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ مگر کوئی ایسا آدمی ہو جو ہٹ درمی کرنے والا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ دلائل اور نصیحتیں ناکافی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں جہاد اور میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کے چند اوصاف بیان کر کے یہاں پر تخویف یعنی ڈرانے کا طرز اختیار کیا گیا ہے۔ اسی لیے انسان کی ناشکری اور احسان فراموشی اور دنیاوی حرص کو بیان کر کے اس کو دھمکی دی گئی ہے۔ یہاں پر سورہ عادیات اس کا شأن نزول اب بیان کرتے ہیں۔ شأن نزول اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور 1 ماہ تک اس لشکر کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کی جو ہے منذر ابن عمر نصارہ کی امارات میں بنی کنانہ کے قبیلے پر ایک لشکر بھیجا اور اس کا پورا انتظام انہوں نے طے فرمایا کہ فلاں دن جو ہے وہ صبح ان پر حملہ آور ہو جائے اور ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے اور فلاں دن تک واپس آ جانا ہے۔ تو راستے میں ایک ندی پڑتی تھی اور اتفاق سے اس دن وہ ندی جو ہے وہ چڑھی ہوئی تھی، مطلب اس میں پانی بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، تو لشکر جو ہے وہ اس کو پار نہ کر سکا۔ اس لیے اس روز وہ لشکر وہیں پر ٹھہر گیا اور اگلے دن جب پانی کم ہوا تو وہ لشکر وہاں سے گزر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق انہوں نے صبح کے وقت حملہ کیا اور ان کا خاتمہ کر کے صحیح سالم واپس ہوئے۔ لیکن راستے میں ٹھہرنے کی وجہ سے ان کی تاخیر ہوئی تو ادھر منافقین نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہ لشکر پورا کا پورا تباہ ہو گیا اور ایک آدمی بھی اس میں سے ایسے باقی نہیں رہا جو آ کر خبر دے دیتا۔ تو اس سے مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی اور اس صورت میں گھوڑوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ تو ان سے ان کا حملہ آور ہونا اور دشمنوں کی جماعت میں گھس جانا یہاں پر ذکر ہے اور اس سے مجاہدین کا غلبہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اس صورت کے نزول سے پھر تسلی ہو گئی۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر میں والعادیات ضبحا، تو یہاں پر فرماتی ہیں کہ اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی چند صفات بیان فرمائی ہے اور ان کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرمائے ہیں اور ان قسموں کے ذریعے سے اپنی بات کو یقینی بتانا ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان کے ناشکر گزار ہونے کو بیان فرمایا گیا ہے، تو اس کے اوپر شہادت کے طور پر ایک عظیم انعام کو ذکر کر کے اس کی ایسی 4 صفات قسم کے انداز میں بیان فرمائے کہ ان سے شکر گزاری اور جانثاری کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو گھوڑوں کے حالات، خصوصاً جنگی گھوڑوں کے اوصاف پر اگر نظر ڈالا جائے تو وہ میدان جنگ میں اپنے محسن یعنی انسان کے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور کیسی سخت خدمات سر انجام دیتا ہے۔ حالانکہ انسان گھوڑوں کا خالق اور مالک حقیقی نہیں ہے، وہ ان کو جو گھاس دانہ دیتا ہے وہ بھی اس کا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کی پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن گھوڑا انسان کے اتنے سے احسان کو کیسے پہچانتا اور مانتا ہے کہ انسان کے ادنیٰ سے اشارے پر وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور مصائب اور مشکلات کو خوشدلی سے برداشت کر لیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر انسان کو دیکھا جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے اور اس کو اتنے کمالات سے نوازا ہے، اس کو عقل و شعور عطا کیا ہے، اس پر اپنے انعامات کی بارشیں کی ہے اور اپنی ساری مخلوقات سے اشرف بنا کر کائنات کو اس کے لیے خدمتگار بنا دیا، مگر ان تمام عظیم احسانات اور اعلیٰ انعامات کا مقابلہ وہ ناشکری اور نافرمانی سے کرتا ہے۔ والعادیات ضبحا، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم کو قسم ہے غازیوں کی
کہ غازیوں کے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑے جب تیز دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے اخ اخ کی آواز نکلتی ہے، جس کو ذبح کہتے ہیں۔ ہانپنا جو ہے اسی کا معنی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کو جو اپنے ٹاپ یعنی اپنے پاؤں جو ہے وہ پتریلی زمین پر مار کر آگ نکالتے ہیں۔ قدح کے معنی ہے ٹاپ مارنا۔ گھوڑے جب پتریلی زمین پر تیزی سے دوڑتے ہیں تو ان کے نالدار ٹاپوں مطلب وہ چپل والے ٹاپوں کی جو ہے وہ ٹکر سے آگ کی چنگاریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ غازیوں کے گھوڑوں کا تیسرا وصف بیان کر رہے ہیں کہ وہ راتوں کو دوڑتے ہیں اور صبح ہوتے ہی جبکہ دین کے دشمن جو ہے وہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ یہ غازیوں کے گھوڑوں کا چوتھا صفت بیان کر رہے ہیں، چوتھا وصف ان کا بیان کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت گرد و غبار کا اڑانا یہ قوت اور شدت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر شبنم جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، تو شبنم کی وجہ سے وہ زمین تر ہوتی ہے اور گرد و غبار وہ دبا ہوا ہوتا ہے، بخلاف شام کے کہ اس وقت خشکی ہوتی ہے، ذرا سی حرکت سے بھی گرد اڑنے لگتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت میں دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ یہ پانچواں وصف بیان کر رہے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ پانچوں اوصاف جنگی گھوڑوں کے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بہت ناشکرا ہے اور احسان فراموش ہے۔ تو یہاں پر قنوت کا معنی ناشکر کے ہے اور یہی تفسیر حضرت حسن رحمہ اللہ سے نقل ہے۔ پھر ناشکری کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہوتی ہے تو ان نعمتوں کو اپنی کوششوں کی طرف منسوب کر دینا۔ نمبر 2 انعامات کی حقوق ادا نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے ہیں تو اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہ کریں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بے موقع صرف کرنا، مطلب اس کے صرف کرنا اور اس کے خرچ کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس پر خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو جگہ اس کے خرچ کرنے کی نہیں ہوتی وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 اپنے محسن یعنی جس نے اس پر احسان کیا ہے اس کی طرف نہ جھکنا، یعنی ہمارا خالق حقیقی اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں۔ تو ناشکری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ناشکری کا خود اقرار کرتا ہے۔ یہ شہادت اور اقرار اس دنیا میں تو اس طرح سے واقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ خود اس کا اپنا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اس کی بات اپنی ہی طرف لوٹتی ہے۔ اسی طرح غور و فکر سے انسان پر اس کے کفران یعنی ناشکری کرنے اور بخل کی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ اس کا اقرار اور اعتراف بھی کر لیتے ہیں اور اپنے زبان سے جو ہے اس کیفیت کا ظہور ہو جاتا ہے، اور عالم آخرت میں تو ناشکرے اور ناشکری پر اپنی زبانوں سے شہادت دیں گے۔ مطلب قیامت کے دن یا آخرت میں جو انسان ناشکرا ہوتا ہے یا جو عورت یا جو مرد ناشکرا ہوتے ہیں تو ان کی زبان خود اس پر جو ہے وہ گواہی دے گی اور تمام ہی گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت کے لیے بڑا سخت اور قوی ہے۔ اس میں یہاں پر انہو کی ضمیر انسان کی طرف راجع ہے اور خیر کے معنی بلائی کے ہے، خواہ وہ کوئی بھی بلائی ہو، یعنی لیکن یہاں اس سے مراد مال ہے۔ عرب والے مال کو خیر سے تعبیر کرتے ہیں، تو گویا مال بلائی ہی بلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قنوت کے معنی اگر بخیل کے لیے جائے تو یہاں پر پھر لام تعلیلیہ ہوگا، مطلب علت کے لیے ہوگا، یعنی انسان مال محبت کی وجہ سے بڑا کنجوس ہے۔
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کیا اس دنیا دار ناشکر غافل انسان کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے روز جب کہ مردے زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور دلوں کی پوشیدہ باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور پروردگار عالم اس دن ان سب کے حالات سے باخبر ہوگا، اور رب العالمین تو ہر وقت باخبر ہے. اس روز باخبر ہونے کی خصوصیت اس لیے ظاہر کی گئی ہے کہ وہ سزا اور جزا کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا اس دن ایسا ظاہر ہو جائے گا کہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. اور جب اللہ تعالیٰ تمام اعمال اور احوال سے باخبر ہوگا تو وہ اعمال کے مطابق جزا اور سزا بھی دے گا. لہٰذا عاقل کا یہ کام ہے کہ ناشکری اور مال کی بے جا محبت سے توبہ کر کے اپنی آخرت کو درست کر لے. ما فی القبور، یہاں پر ما موصولہ ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے وضع کیا گیا ہے، مطلب ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر ذوی العقول یعنی جس میں عقل نہ ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بمعنی من کے جو ذوی العقول یعنی عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہے ما من کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہاں اس سے مراد مردہ انسان ہے، اور یہاں پر ماں کو من کی جگہ لانے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ مردے جمادات کی طرح ہوتے ہیں، مطلب اس میں تو سانس نہیں ہوتی، بے جان جسم ہوتا ہے، تو وہ جمادات کی طرح بے عقل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے مناسب لفظ ما ہی تھا. یا ما فی الصدور میں ما آیا ہے، اور اس کی لفظی مناسبت سے ما فی القبور میں بھی ما کو لایا گیا. اور ما اور من ایک دوسرے کی جگہ بکثرت جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سورت اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے سورت کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.